وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ جن آیت نمبر 21 سے 23 تک. آج کا موضوع، کیا ہم صرف اپنے رب کی بندگی میں مصروف ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. اور یہ کہ جب اللہ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عبادت کرنے کھڑے ہوئے تو وہ ان پر ہجوم در ہجوم جمع ہو گئے تاکہ ان کی قرات سن سکیں. قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا. آپ فرما دیں کہ میں تو صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا. سامعین کرام، سورہ جن آیت نمبر 21. لفظی ترجمہ: قل انی لا املک لکم ضر ولا رشدا. آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں تو مالک نہیں ہوں تمہارے لیے کسی بھی قسم کے نقصان یا کسی بھلائی کا. قل انی لن یجیرنی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے نہیں بچا سکتا من اللہ، اللہ کی گرفت سے، احدن کوئی بھی، ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں. الا بلاغا من اللہ و رسالاتہ، میرا کام اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جس نے بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، فإن لہ نار جہنم، تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے. سامعین کرام، گزشتہ مضمون میں یہی تھا کہ رب کی بندگی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، آپ کہہ دیجئے ان سے کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. آج کا جو سبق ہے، ترجمہ آپ نے سنا، قل انی لا املک لکم ضر ولا رشدا، میں تمہارے لیے کسی قسم کے نقصان یا فائدے کا اختیار نہیں رکھتا، نہ اپنے بارے میں. مجھے اگر کوئی اللہ کی طرف سے جو نقصان پہنچنا ہے تو کوئی بھی مجھے اس نقصان سے نہیں بچا سکتا. ولن اجدا من دونہ ملتحدا، اور اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں پا سکتا. الا بلاغا من اللہ، مگر میری جو ڈیوٹی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسالت کے احکامات پہنچانا ہے. دیکھیں، اس میں مضمون بالکل واضح ہے.
اور یہ بات جو ہے سامعین کرام بالکل مجھے اور آپ کو کلیئر ہونی چاہیے کہ اختیار کل جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہر چیز کا مختار، واحد مختار اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ کے سوا، اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں رکھتا. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. اللہ کے حکم یا اس کے فیصلے کے مقابلے میں کوئی بھی کچھ اختیار نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہر قسم کا فیصلہ کرتا ہے اور حق کے ساتھ کرتا ہے. فائدہ دینا یا نقصان پہنچانا یہ اللہ کا کام ہے. اللہ کے مقابلے میں، تھوڑی میرے ان الفاظ پہ بھی آپ غور کریں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں تو کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا، نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے. دیکھیں ہم تھوڑی سی اس کی میں تفصیل آپ کو یہ بتاؤں کہ ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے. ہر چیز میں جو خاصیت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے فائدے یا نقصان کی، تو وہ اللہ نے رکھی ہے. اور وہ بھی یعنی اللہ کی مرضی اگر نہ ہو تو پھر وہ چیز بھی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے، لیکن اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو پھر وہ نہ نقصان دے سکتی ہے نہ فائدہ دے سکتی ہے. یعنی فائدہ دینے والی کوئی چیز یا نقصان دینے والی کوئی چیز اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو وہ آپ کو نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے. یہ ہمارے ایمان کے تقاضے ہیں جو ہمیں سوچنا چاہیے اور اس کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. مثال کے طور پہ میں عرض کروں، آگ ہے، آگ میں اللہ تعالیٰ نے خاصیت جلانے کی رکھی ہے. آگ گرم ہوتی ہے، جلاتی ہے. لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ حکم واپس لے لیا. آگ سے نقصان پہنچانے کا حکم واپس لے لیا، جلانے کا حکم واپس لے لیا، بلکہ ایک نیا حکم اس آگ کو فرمایا، قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. اے آگ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، کچھ نہ کہنا. ایک بال بھی نہیں جلا، نہ گرمی ہوئی نہ کسی چیز کو آگ نے جلایا. کیوں؟ کہ حکم الہی نہیں تھا. چھری کا کام ہے کاٹنا. ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تو چھری کو بڑا تیز کیا انہوں نے کہ میرے بیٹے کو تکلیف نہ ہو اور جلدی یہ ذبح ہو جائے. چھری میں اللہ تعالیٰ نے حکم رکھا ہے کاٹنے کا. لیکن جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی حکم کی تعمیل کے لیے، اور گلے پہ چھری پھیر رہے تھے، وہ پھر ہی نہیں رہی تھی، اپنا کام ہی نہیں کر رہی تھی، کاٹ ہی نہیں رہی تھی. یہ بات ہوتی ہے. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ، اللہ ہی ہر قوت کا مالک اللہ ہے، اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو قوانین رکھے ہیں جن بھی چیزوں میں، اللہ تعالیٰ ان قوانین کا پابند نہیں ہے. جب چاہے وہ قانون ہٹا دے. تو یہ ایک عام. اچھا دیکھیں ادھر یہ ہوتا ہے کہ مشرک جو ہے، جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے توقع رکھتا ہے، وہ غیر اللہ میں نفع ڈھونڈتا ہے، غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگا رہتا ہے. مثال کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دریا نیل خشک ہو جاتا تھا، ایک یعنی بھینٹ مانگتا تھا، انسانی جان کی قربانی. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو اسی طرح وہاں کے جو حاکم تھے انہوں نے چٹھی بھجوا دی کہ اس طرح یہ روایت چلی آ رہی ہے اور وہ پانی جو ہے خشک ہو گیا ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک چٹھی لکھی کس کے نام؟ دریا کے نام. اے دریا،
اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے یا جاری رہتا ہے تو جاری رہ. یہ یعنی اور مضمون بھی تھا وہ چٹھی میں، لیکن یہ ہے کہ یہ میں نے اس کا ایک مفہوم بیان کر دیا. اور وہ قاصد کو چٹھی دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ چٹھی جا کے تم ڈال دو، دریا میں ڈال دو. تو وہ جب چٹھی اس دریا میں گئی تو وہ چالو ہو گیا. تو دیکھیں ایسی غلط توقعات کسی مخلوق سے وابستہ کر لینا، یہ دیکھیں یہ اس میں ہم بری طرح پھنس چکے ہیں. اس دنیا میں اور دنیا پر اعتماد میں، یا اس کے فائدے کو مد نظر رکھتے ہیں یا اس کے نقصان سے ڈرتے ہیں. ظاہر کے جو مٹیریل ہے، جو مخلوق ہے اللہ کی، اس سے ہم فائدے کی توقع رکھتے ہیں اور اس کے نقصان سے ڈرتے ہیں. آپ دیکھیں نا بہت سے کام ایسے ہم کر رہے ہیں. خیر ہماری تو حالت بہت بری ہے، اور ہم نے تو اپنے مقصود و محبوب اور مطلوب سے اپنا رخ پھیر لیا ہے، اور ہمارا رخ اب جو ہے ظاہر کی طرف ہے. ظاہر دنیا، میرا ظاہر، میرے ساتھ جو متعلقات ہیں، یہ میری ماں ہے، یہ میری باپ ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرے بچے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اور اسی میں ہم پھنس گئے، ظاہر دنیا میں ہم الجھ گئے. ہم نے اپنے آپ کو اس ظاہر میں الجھا لیا ہے. پھر ہماری وہ توقعات اور جو اعتماد ہے جو کہ اللہ پہ ہونا چاہیے تھا، وہ کنورٹ ہو کے پھر مخلوق تک آ گیا ہے. اللہ پر اب آج ہمارا کوئی اعتماد و بھروسہ نہیں ہے. مخلوق کے شر سے ہم ڈرتے ہیں، مخلوق سے فائدے کی امید رکھتے ہیں. اور پھر یہ عام طور پہ میں اگر آپ کو کہوں یعنی سمجھنے کے لیے، آج جو ہے یعنی آج کا معاشرہ پاکستان کا، ویسے تو سارا دنیا ہی میں یہ حال ہے، لیکن پاکستان کا معاشرہ ایک کرپٹ معاشرہ ہے. ہر ادارہ جو ہے وہ کرپٹ ہے، اس میں رشوت ستانی ہے، اس میں مال حرام ہے، کک بیکس ہیں. اور یہ آپ یعنی یہ کیا ہے؟ اچھا یہ صرف سرکاری اداروں کی بات نہیں ہے، یہ تمام کاروبار میں ہمارے ملاوٹ ہے اور جھوٹ ہے، فریب ہے. ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہیں وہ، اور پھر ہمارا تو سارا ہی وہ ایک الگ حال ہے. اب مثال کے طور پہ میں سمجھنے کے لیے، جھوٹ کاروبار میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو یہ کپڑوں کے پاؤڈر بنا رہی ہیں جو کہتی ہیں داغ تو اچھے ہیں، اب وہ داغ جس قسم کے بتائے جاتے ہیں وہ داغ قطعاً اس پاؤڈر سے صاف نہیں ہوتے. یہ تو ہمارا آپ لوگوں کو سب کا مشاہدہ ہے. آپ پھر کبھی بلیچ استعمال کرتی ہیں، کبھی کوئی خاص کیمیکل استعمال کرتی ہیں، بعض آپ ڈرائی کلینر کو دیں نا تو وہ کہتے ہیں داغ تو نہیں جاتے. اور وہ اب ہر قسم کے داغ، یعنی یہ ایک جھوٹ کا رواج ہے جو پوری دنیا میں ہے. یہ نہیں کہ یہ اپنے ملکوں میں نہیں ایسا جھوٹ کہتے، فریب، جھوٹ. اور یہ کیوں؟ یہ ہماری اللہ سے اعتماد اٹھ گیا ہے کہ ہم اگر سچ کا سہارا لیں گے تو یہ کام نہیں چلے گا. آپ کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں، بعض ادارے جو ہیں جھوٹ رکھتے ہیں، آپ کے بینکس ہیں، یہ آپ جب معاہدہ کرتے ہیں تو کوئی شقیں ہڈن شرائط ہوتی ہیں ان کی جو ہڈن ہوتی ہیں، اور وہ آپ کو نقصان پہنچاتی ہیں. آپ کو وہ بیان نہیں کرتے، وہ چھپی ہوئی شرائط ہوتی ہیں. ہر معاملے میں جو ہے جھوٹ، بدعنوانی اور فریب. تو بہرحال یہ ہمارا وہ ہے. لیکن یہ ہے کہ یہاں جو آیت نمبر 21 کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں سامنے کرام، کہ اللہ کے سوا کوئی انسان اللہ کے حکم کے مقابلے میں نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اللہ کا فیصلہ نقصان کے بارے میں آ جائے تو کوئی اس انسان کو نقصان سے بچا نہیں سکتا.
یہ آیت نمبر 21 اور 22 کا یہ خلاصہ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول جب یہ کہہ رہے ہیں اور اپنا ہاتھ فائدے اور نقصان سے اٹھا رہے ہیں، اور آیت نمبر 23 میں وہ اپنے جو منصبی فرائض ہیں اس کو وہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ جو اس وقت کا ماحول تھا تو پیغمبر سے مطالبات کیے جاتے تھے، کبھی کہتے تھے کہ ہم پہ وہ عذاب کیوں نہیں لاتے، متی ھذا الوعد ویقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اور یہ بہت زیادہ مطالبے ہوتے رہے۔ تو پھر وہ کہتے تھے کہ تم اگر پیغمبر ہو تو تمہارے ساتھ تم ہمیں ایسا کرو کہ یہاں چشمے بہا دو، پانی کے چشمے بہا دو، مکے میں پانی نہیں ہے، تم پانی یہاں بہا کے یعنی نہریں بہا دو، تم اپنے لیے ایک محل بنا لو، اور تمہارے ساتھ جو ہے فرشتے ہونے چاہیے وغیرہ وغیرہ، یعنی نفع اور نقصان دونوں باتیں وہ کرتے، ہمیں نقصان دے دو، بلکہ اللہ کو چیلنج کرتے تھے، قل وقالوا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ کو مخاطب کر کے کہتے تھے کہ اگر یہ حق ہیں، پیغمبر حق ہیں، تو ہم پہ پتھروں کی بارش برسا دے یا کوئی اور عذاب علیم لا دے۔ ان کی تو یعنی ایسے بہت زیادہ وہ تھی، یعنی استکبار تھا، تکبر تھا۔ تو پیغمبر سے مختلف مطالبات ہوتے تھے، یہ کر دو، وہ کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ اصل میں بات یہ ہے، دیکھیں ہمیں بھی یہ جان لینا چاہیے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو کیا یعنی کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے یا نہیں پہنچا سکتا، اصل دیکھنا چاہیے کہ اس انسان کی ڈیوٹی کیا ہے، اس کا فریضہ کیا ہے، اس کے مطابق اس کو جواب دینا چاہیے۔ لیکن وہاں تو دعوت کو نہ ماننے کے بہانے تراش رہے تھے وہ لوگ، کبھی کیا مطالبہ کرتے، کبھی کیا مطالبہ کرتے۔ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقَيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ وغیرہ وغیرہ۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہر انسان سے اس کی جو فرض ہے، فرض منصبی ہے، اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا چاہیے۔ اب پیغمبر کی ڈیوٹی کیا تھی؟ رسالت تھی۔ رسالت کیا ہے؟ پہنچا دینا، پیغام پہنچا دینا۔ وما علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے، باقی آپ کے ذمے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آپ کی یہ فرض منصبی میں شامل ہی نہیں ہے کسی کو فائدہ پہنچانا یا کسی کو ہدایت سے ہمکنار کرنا، یہ تو آپ کی بات یعنی آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ ابو طالب صاحب جو تھے وہ کتنی انہوں نے خدمت کی تھی میرے پیغمبر کی، تو لیکن یہ ہے کہ وہ چاہتے بھی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ ایمان قبول کر لیں، لیکن اور کہا بھی، مطالبہ بھی کیا، چچا میرے کان میں آپ کہہ دیں، کلمہ میرے کان میں پڑھ دیں، انہوں نے نہیں پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر چونکہ ہدایت دینا ان کے اس میں تھا نہیں، فرض منصبی میں تھا نہیں کسی کو بھی، تو نہیں ہوا اس کو فائدہ۔ انہوں نے کہا نہیں، میں اپنے پرانے دین پہ مرتا ہوں، تو ٹھیک ہے یہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت بھی فرما دی کہ انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو آپ چاہتے ہیں اس کو آپ یعنی ہدایت نہیں دے سکتے، یعنی زور زبردستی کے ذریعے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کا طریقہ نہیں ہے۔ تو بہرحال اب یہ ہے نا کہ یہ آیت نمبر 23 ہے، الا بلاغا من اللہ و رسالاتہ، بس میرا ذمہ تو کیا ہے کہ پہنچا دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی پیغامات ہیں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اب بات یہ ہے کہ اگر رسول نے بات پہنچا دی، اب جو ان کی بات نہیں مانے گا اس کا انجام کیا ہوگا؟ مَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے بھی نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، بس اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، یعنی جہنم کی آگ میں یہ داخل ہوگا اور ہمیشہ اس میں رہے گا۔
خالدین فیہا ابدا۔ اب یہ نہیں دیکھیں، یہ آیت جو ہے، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس آیت پہ ذرا سوچیں نا، آپ کیوں نہیں سوچتے؟ اس میں تو بالکل واضح ہے کہ پیغمبر کی جو نافرمانی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا نافرمان جو ہے جہنمی ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اب آپ یہ مجھے بتائیں کہ ہم کیا اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری میں زندگی گزار رہے ہیں، یا اس کے دین کو اور شریعت کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے؟ اور اگر میں آپ کو نہایت آہستگی سے یہ بات بھی بتاؤں کہ دراصل ہم نے محمد الرسول اللہ کی دعوت کو قبول ہی نہیں کیا ہے۔ ہمارا اسلام تو وہ ایک روایتی جدی پشتی چلا رہا ہے، نہ تو دین کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہے کہ دین ہے کیا، نہ سوچنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں دین کے اور سچ کے متلاشی کتنے لوگ ہیں آج۔ تو نہ تو ہم نے اس کے بارے میں سوچا ہے، دین کے بارے میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے کیا دراصل، نہ اس دعوت کو معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم تو اپنے حال میں مست ہیں۔ دنیا بس کافی ہے ہمارے لیے، بس دنیا ہماری منزل ہے، دنیا ہمارے لیے کافی ہے، دنیا ہی کی غم ہمارے لیے، دنیا ہی کا نقصان ہمارے لیے غم کا باعث ہے، اور دنیا کا نفع جو ہے وہ ہمارے نفع کا باعث ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اور اس کو یعنی آپ نے سوچنا اور سمجھنا ہوگا۔ تو وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، جس نے بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ اب یہاں اس آیت کا، یعنی میں رک رہا ہوں اس آیت پہ، میں آگے ابھی نہیں جا رہا، اور میں سوچ رہا ہوں کہ کیا ہمارے ذہن میں، ہم مسلمانوں کے کسی کی بھی ذہن میں یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ ہمارا ٹھکانہ ہوگی؟ تو میں جہاں تک اس معاشرے کے جو سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ بھئی میں تو مسلمان ہوں، کیا ہوا کہ گناہ گار ہوں، اور خطا تو انسانوں سے ہوتی ہے، انسان خطا کار ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے، اور میرے گناہ اللہ کی رحمت کے مقابلے میں تو ذرے کی حیثیت نہیں رکھتے، اور میں تو نبی کا امتی ہوں، اور وہ میری جو ہے شفاعت بھی کریں گے، وہ مجھے میرے گناہ بھی بخشوائیں گے، اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بہت بھی اگر کچھ ہوا تو میں چند غوطے لگا کے آ جاؤں گا دوزخ میں، کیوں؟ آخر تو میں مسلمان ہوں۔ جیسے کہ یہود اور نصارہ ایسے ہی عقیدہ رکھتے تھے اپنے بارے میں کہ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، قل اتخذتم عند اللہ عہدا ام علی اللہ تفترون، او کما قال، ایسی آیت ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ کہتے ہیں اہل کتاب کہ ہمیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ نہیں چھو سکتی لیکن گنتی کی چند دن۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ کوئی ایسا وعدہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، یا اللہ پہ تم افترا کر رہے ہو، یعنی جھوٹ بول رہے ہو اللہ تعالیٰ پہ؟ یہ ہمارا جو تصور ہے نا سامنے کرام، ایک تو دیکھیں میں یہ بات کہہ رہا ہوں، نہایت آہستگی سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا ہوا ہے۔ اللہ ہماری منزل نہ ہے، نہ بنانا چاہتے ہیں۔ ہم تو اپنی خواہشات کو ہم نے اپنا خدا بنا لیا ہے عملی طور پہ، اور وہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ کے سوا اور بھی ہم چیزوں سے محبت کرتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ کے مصداق، کہ اللہ کے سوا ہم نے اور بھی شریک بنا لیے۔ تو مشرک کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ میں کسی کے پر فتویٰ نہیں لگا رہا، لیکن میں قرآنی آیات کو اپنے اوپر فٹ کر کے دیکھ رہا ہوں کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں۔ آیا میں مشرک تو نہیں ہوں؟
تو یقیناً شرک اور کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کی بھی اطاعت کرنا شرک ہے۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں غیر اللہ کا اگر آپ نے کہنا مان لیا یا اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا تو یہ شرک ہے، کھلم کھلا شرک ہے، کیونکہ اللہ کے سوا تو کوئی عبادت، اطاعت اور بندگی کے قابل ہی نہیں ہے۔ ایک ذات ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا تو کوئی معبود ہے نہیں۔ تو عملی طور پہ تو ہم نے غیر اللہ کو اپنا معبود، مقصود، محبوب اور مطلوب بنا لیا ہے۔ کیا دنیا ہمیں محبوب نہیں ہے؟ کیا، یہ میں آپ سے سوالات پوچھ رہا ہوں، اس کا آپ جواب تلاش کریں اپنے اندر، کہ کیا ہمیں دنیا آخرت کے مقابلے میں ہم نے اس کو ترجیح نہیں دے دی ہے؟ ظاہر ہے کہ ہم نے ترجیح دے دی ہے، دنیا کو ترجیح دے دی ہے، دنیا ہماری ترجیح ہے، آخرت ہماری آخری، وہ اگر کوئی خواہش بھی نہیں ہے لیکن بس ایک آخرت کا نام ہم لے رہے ہیں، ہمارا یقین آخرت پر نہیں ہے۔ کیا اللہ کے حکم کو پر ہم اپنی کے مقابلے میں ہم اپنی خواہشات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے اس کو نظر انداز کر کے کیا ہم زندگی نہیں گزار رہے؟ کیا ہم اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے؟ یہ ساری باتیں ہیں، اس کو ہم نے سوچنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا۔ آپ ان سے کہہ دیے کہ میں تو، اچھا چلیں پہلے تلاوت پڑھ لیں، قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ ومن یعص اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم خالدین فیہا ابدا۔ اب ترجمہ سنا دیں، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا۔ آپ کہہ دیجئے میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں، الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اب جو بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانے گا، فإن له نار جہنم خالدین فیہا ابدا، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے اور ایسے لوگ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا۔ Say, it is not in my power to harm you, nor to bring you to right conduct. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا۔ Say, no one can protect me from God, and I will not find any refuge except with him. إلا بلاغا من الله ورسالاته
ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. Except for a proclamation from God and his messages. He who defies God and his messenger, for him is the fire of hell, in which they will dwell forever. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.